ہال کی چکا چوند روشنی اور مہنگی خوشبوؤں کے درمیان سمرا اپنی کولیگ فرا کے ساتھ ہال کے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ وہ یہاں اپنی باس میڈم نتاشا کی شادی میں صرف اس لیے آئی تھی کہ اسے نوکری بچانی تھی۔ سمرا، ادھر دیکھو، میڈم نتاشا آ رہی ہیں۔ فرا نے جوش سے سمرا کا بازو ہلایا۔ کتنی خوش قسمت ہیں یہ، سنا ہے دلہا پاکستان کا ابھرتا ہوا بزنس ٹائکون ہے، عفان لاشاری۔ شکل سے تو بالکل شہزادہ لگتا ہے۔ سمرا نے بے دلی سے اسٹیج کی طرف دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظر سفید شیروانی میں ملبوس پر اعتماد طریقے سے قدم اٹھاتے اس شخص پر پڑی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے ہاتھ سے پرس چھوٹ کر نیچے گرا۔ ارباز؟ سمرا کے لبوں سے بمشکل ایک سرگوشی نکلی۔ اس کا دل سینے کی پسلیاں توڑنے لگا۔ کیا ہوا سمرا، تم ٹھیک تو ہو؟ فرا نے فکر مندی سے پوچھا، لیکن سمرا کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے دماغ میں ماضی کی یادیں بجلی بن کر گونجنے لگیں۔ بارش کی شام، جب ارباز نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، سمرا، میں نے اپنے گھر والوں سے تمہاری خاطر لڑ کر یہ چھوٹی سی بستی کا گھر صرف اس لیے لیا ہے تاکہ ہم سکون سے رہ سکیں۔ مجھے دولت نہیں، صرف تم چاہیے۔ وہ ان کی پسند کی شادی تھی جس کے لیے ارباز نے سب کچھ چھوڑ دینے کا دعویٰ کیا تھا۔ پھر 1 سال پہلے کی وہ منحوس رات جب پولیس نے اسے ایک جلی ہوئی لاش دکھائی تھی اور کہا تھا کہ یہ اس کے شوہر کی ہے، اور اب سٹیج پر نتاشا بڑے فخر سے عفان کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ سمرا کے اندر دکھ، غصے اور بے وفائی کا ایک لاوا پھٹ پڑا۔ وہ دیوانہ وار سٹیج کی طرف بڑھی۔ سمرا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کہاں جا رہی ہو؟ فرا پیچھے سے چلائی، لیکن سمرا ہجوم کو چیرتی ہوئی سٹیج کی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ نتاشا نے چونک کر اسے دیکھا۔ سمرا، تم یہاں اوپر کیا کر رہی ہو؟ عفان لاشاری جو نتاشا سے کچھ بات کر رہا تھا سمرا کی آواز پر مڑا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی، اس کی آنکھوں میں پہچان کی چمک آئی، اور پھر فوراً ہی وہ آنکھیں پتھر کی طرح سرد ہو گئیں۔ ارباز شاہ، تم زندہ ہو؟ سمرا کی آواز میں کرب اور نفرت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ تم نے مجھے اور اپنی 2 ماہ کی بیٹی کو بے سہارا چھوڑ دیا۔ ہم نے تمہاری قبر پر آنسو بہائے، اور تم یہاں بزنس ٹائکون بن کر شادیاں رچا رہے ہو۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ نتاشا غصے سے کھڑی ہو گئی کہ تم کیا بکواس کر رہی ہو سمرا؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ یہ عفان لاشاری ہیں، میرے شوہر۔ یہ میرا شوہر ہے نتاشا، یہ ارباز ہے، سمرا چلائی۔ اس نے مجھ سے پسند کی شادی کی تھی، اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ بولو ارباز، خاموش کیوں ہو؟ بولو کہ تم نے اپنی موت کا ڈرامہ کیوں رچایا؟ عفان لاشاری نے بڑی بے رحمی سے اپنی ٹائی درست کی اور کرسی سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ نتاشا، آپ کے آفس کا سٹاف کیا اتنا ہی غیر مہذب ہے؟ اس عورت کو میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے، اور یہ یہاں آ کر تماشا کر رہی ہے۔ پہلی بار؟ سمرا کا کہکہا ہال کی دیواروں سے ٹکرایا۔ اس نے سامنے میز پر پڑا پاک کولا جوس کا گلاس اٹھایا۔ تمہاری یادداشت میں تھوڑی ٹھنڈک ڈال دوں، شاید کچھ یاد آ جائے۔ اگلے ہی لمحے سمرا نے پورے زور سے جوس عفان کے منہ پر پھینک دیا۔ پورا ہال ہکا بکا رہ گیا۔ عفان کا سفید لباس اور چہرہ جوس سے بھر گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ نتاشا نے چیخ کر سمرا کو دھکا دینا چاہا، لیکن اس سے پہلے کہ نتاشا کچھ کرتی، عفان کا ہاتھ فضا میں لہرایا اور ایک زوردار تھپڑ سمرا کے منہ پر پڑا۔ تھپڑ کی گونج پورے ہال میں سنی گئی۔ سمرا کا توازن بگڑا اور وہ اوندھے منہ سامنے پڑی شیشے کی میز پر جا گری۔ میز پر پڑے برتن ٹوٹ کر بکھر گئے اور سمرا کی پیشانی سے خون کی لکیر بہہ نکلی۔ گیٹ ہر آؤٹ، عفان نے دھاڑ کر کہا۔ سیکیورٹی، اس پاگل عورت کو یہاں سے نکالو اور پولیس کے حوالے کرو، یہ مجھ پر حملہ کر رہی ہے۔ سیکیورٹی گارڈز فوراً آگے بڑھے اور سمرا کے بازوؤں سے پکڑ کر اسے گھسیٹنے لگے۔ چھوڑو مجھے، ارباز تم جھوٹ بول رہے ہو، تم گناہگار ہو۔ سمرا درد اور تکلیف سے چیخ رہی تھی، لیکن عفان نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ وہ ٹیشو پیپر سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے نتاشا کی طرف مڑا۔ آئی ایم سوری نتاشا، تمہاری شادی کا فنکشن اس ذہنی مریضہ کی وجہ سے خراب ہو گیا۔ عفان کی آواز میں ایسی نرمی تھی جیسے وہ واقعی کوئی معصوم انسان ہو۔ فرا دور کھڑی خوفزدہ نظروں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ سمرا کو ہال کے بڑے دروازے سے باہر پھینک دیا گیا۔ وہ ٹھنڈی سڑک پر گری ہوئی تھی۔ اس کے کانوں میں اب بھی ہال کے اندر بجنے والی موسیقی اور لوگوں کی سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ اس نے اپنے زخمی ماتھے پر ہاتھ رکھا اور آسمان کی طرف دیکھ کر ہنسی۔
تم نے غلط انسان پر ہاتھ اٹھایا ہے ارباز شاہ، تم نے ایک ماں کو تھپڑ مارا ہے، اب تم دیکھو گے کہ ایک بیوہ کا انتقام کیا ہوتا ہے۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور سمرا بخاری کے آنسو اس بارش کے پانی میں مل کر اس کے عزم کو اور بھی پختہ کر رہے تھے۔ سمرا فرش پر بیٹھی اپنی 2 ماہ کی بیٹی نور کے جھولے کو خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر لگا زخم اب نیلا پڑ چکا تھا اور گال پر عفان کے تھپڑ کے نشان اب بھی نمایاں تھے۔ سمرا، ہوش کرو، یہ پٹی بدلنے دو ورنہ انفیکشن ہو جائے گا، عائزہ نے نرمی سے اس کے ماتھے پر دوا لگاتے ہوئے کہا۔ سمرا نے تڑپ کر عائزہ کا ہاتھ تھام لیا۔ عائزہ، وہ وہی تھا، میں مر سکتی ہوں، میرا احساس مر سکتا ہے، لیکن میری آنکھیں اسے پہچاننے میں دھوکہ نہیں کھا سکتی، وہ ارباز ہی تھا۔ لیکن سمرا، 1 سال پہلے ہم نے خود اسے ہسپتال میں مردہ دیکھا تھا، پولیس نے تصدیق کی تھی کہ کار حادثے میں وہ جل کر خاک ہو گیا ہے، تم نے خود اسے سپرد خاک کیا تھا، پھر وہ ارباز شاہ سے عفان لاشاری کیسے بن سکتا ہے؟ عائزہ نے الجھن سے پوچھا۔ یہی تو وہ معمہ ہے جس نے میری روح کو زخمی کر دیا ہے۔ سمرا کی آواز میں غصہ اور کرب بھر گیا تھا۔ جس شخص نے میرے ساتھ پسند کی شادی کے لیے اپنے خاندان سے لڑنے کا ناٹک کیا، جس نے کہا تھا کہ سمرا تمہاری محبت ہی میری کل کائنات ہے، وہ آج کسی اور کا شوہر بن کر کھڑا تھا۔ اس نے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا عائزہ، اس نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارا، اس نے اپنی بیٹی کے وجود کو جھٹلا دیا۔ سمرا نے نور کو اپنی گود میں لیا اور اس کے چھوٹے سے چہرے کو چومتے ہوئے سسک پڑی۔ نور، تمہارا باپ مرا نہیں ہے بیٹی، وہ تو بہت بڑا آدمی بن گیا ہے، اتنا بڑا کہ اس کی جائیداد میں ہماری یادوں کی کوئی جگہ نہیں رہی۔ وہ دیوانہ وار سسکتے ہوئے اسے چوم رہی تھی۔ عفان لاشاری اپنے عالیشان کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنی شیروانی اتار کر پھینک دی تھی اور اب وہ غصے سے اپنے گال پر لگا جوس کا نشان صاف کر رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور بیگم لاشاری، جو ریشمی لباس میں ملبوس ایک روبدار خاتون تھی، اندر داخل ہوئی۔ عفان، یہ سب کیا تھا؟ بیگم لاشاری کی آواز میں غصہ اور تنبیہ تھی۔ عفان نے مڑ کر دیکھا، اس کے چہرے سے وہ مصنوعی شرافت غائب تھی جو شادی کے سٹیج پر تھی۔ کچھ نہیں امی، بس ایک بھولی بسری یاد راستہ بھٹک کر سامنے آ گئی تھی۔ وہ یاد نہیں تھی، وہ تمہارا ماضی تھا ارباز۔ بیگم لاشاری نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ تمہیں یاد ہے نا کہ ہم نے تمہیں ارباز شاہ سے عفان لاشاری بنانے کے لیے کتنا بڑا جوا کھیلا تھا؟ لاشاری گروپ آف انڈسٹریز کا وارث بننے کے لیے تمہاری پرانی شناخت کا مرنا ضروری تھا۔ مجھے سب یاد ہے امی۔ عفان نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ میں نے اپنی مرضی سے وہ غریب بستی اور وہ عورت چھوڑی تھی، مجھے اس ذلت بھری زندگی سے نفرت تھی، میں تھک گیا تھا۔ سمرا کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کرتے کرتے مجھے اقتدار چاہیے تھا، دولت چاہیے تھی جو آپ نے مجھے دی۔ تو پھر آج تم نے اسے تھپڑ کیوں مارا؟ بیگم لاشاری نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ تم نے ایک پاگل عورت کو سزا دی، لیکن میں جانتی ہوں کہ تمہارے اندر کا ارباز ڈر گیا تھا۔ اگر نتاشا کو ذرا بھی شک ہوا کہ تم پہلے سے شادی شدہ ہو اور وہ بھی ایک عام سی لڑکی سے، تو تمہارا یہ سارا بزنس امپائر ایک سیکنڈ میں ڈوب جائے گا۔ نتاشا کا باپ تمہیں سڑک پر لے آئے گا۔ عفان کے چہرے پر وحشت پھیل گئی۔ نتاشا کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ وہ عورت ذہنی مریضہ ہے، میں اسے خاموش کروا دوں گا۔ خاموش کروانے کا مطلب جانتے ہو نا؟ بیگم لاشاری نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ اب اکیلی نہیں ہے، اس کے پاس تمہاری بیٹی بھی ہے، وہ بچہ کل کو تمہارے وارث ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ عفان خاموش ہو گیا۔ اس کے دماغ میں وہ لمحہ گھوم گیا جب اس نے سمرا کو پہلی بار دیکھا تھا، وہ محبت کے دعوے، وہ قسمیں، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں بینک بیلنس اور لاشاری مینشن کی تصویر ابھری۔ امی، میں نے ارباز شاہ کو 1 سال پہلے خود مار دیا تھا۔ عفان کی آواز اب برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ اگر سمرا بخاری نے دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کی تو میں اسے بھی ماضی کا ایک حصہ بنا دوں گا۔ بہتر ہے، کیونکہ نتاشا پہلے ہی شک میں ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ عورت تمہیں ارباز کیوں پکار رہی تھی۔ بیگم لاشاری نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اپنے مہرے درست کھیلو عفان، ورنہ یہ شہرت کا تاج اترنے میں دیر نہیں لگے گی۔ عفان اکیلا رہ گیا تو اس نے دراز سے ایک پرانی مڑی توڑی تصویر نکالی۔ یہ اس کی اور سمرا کی شادی کی تصویر تھی۔ اس نے نفرت سے اس تصویر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور انہیں کوڑے دان میں پھینک دیا۔ سمرا بخاری، تم میرے راستے کی دیوار بننے کی کوشش نہ کرنا۔ میں اب وہ ارباز نہیں رہا جو تمہاری ایک مسکراہٹ پر سب کچھ قربان کر دیتا تھا۔ اب میں عفان لاشاری ہوں،
اور عفان لاشاری اپنی جیت کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ باہر بارش تیز ہو گئی تھی، جیسے قدرت ان دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج پر ماتم کر رہی ہو۔ ایک طرف ممتا اور سچائی کی جنگ تھی اور دوسری طرف اقتدار اور جھوٹ کا وہ محل جو ریت کی دیوار پر کھڑا تھا۔ اگلی صبح سمرا کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور ماتھے کا زخم رہ رہ کر کسک پیدا کر رہا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، وہ ٹوٹ چکی تھی، لیکن جب اس کی نظر پاس لیٹی اپنی بیٹی نور پر پڑی تو اس کے اندر ایک عجیب سی ہمت نے جنم لیا۔ اسے یہ جنگ لڑنی تھی، اپنے حق کے لیے نہیں تو اپنی بیٹی کے باپ کے پہچان کے لیے۔ وہ جب آفس پہنچی تو فضا بدلی ہوئی تھی، لوگ اسے دیکھ کر سرگوشیاں کر رہے تھے، کوئی اسے ترس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا تو کوئی اسے گھر توڑنے والی سمجھ کر حقارت سے۔ وہ بھی اپنی میز تک پہنچی ہی تھی کہ نتاشا کا پی اے اس کے پاس آیا۔ سمرا صاحبہ، میڈم آپ کا انتظار کر رہی ہیں، ابھی کے ابھی اندر جائیں۔ سمرا نے گہرا سانس لیا اور نتاشا کے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھلتے ہی سے سامنے نتاشا بیٹھی نظر آئی، جس کے چہرے پر غصے کی سرخی اب بھی نمایاں تھی۔ میڈم، آپ نے بلایا؟ سمرا نے دھیمی مگر مستحکم آواز میں کہا۔ نتاشا نے ایک فائل زور سے میز پر پٹکی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی آج دوبارہ یہاں آنے کی؟ کل رات جو تم نے تماشا کیا، اس کے بعد تمہیں کیا لگا میں تمہیں ہار پہناؤں گی؟ میڈم، جو میں نے کہا وہ سچ تھا۔ وہ شخص جس سے آپ نے شادی کی ہے وہ عفان لاشاری نہیں ہے، وہ ارباز شاہ ہے، میرا شوہر۔ شٹ اپ! نتاشا چیخ کر اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ بس بہت ہو گیا تمہارا یہ ڈرامہ، عفان نے مجھے سب بتا دیا ہے۔ تم ایک نفسیاتی مریضہ ہو جس کا شوہر 1 سال پہلے مر چکا ہے، اور اب تم کسی بھی امیر شکل کو دیکھ کر اسے اپنا شوہر سمجھ لیتی ہو۔ تمہیں پتا ہے عفان لاشاری کون ہے؟ اس کا خاندانی پس منظر، اس کی دولت، اس کی شہرت، اور تم ایک معمولی کلرک۔ دولت انسان کی فطرت بدل سکتی ہے میڈم، لیکن چہرہ اور نشانات نہیں بدلتی۔ سمرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بائیں ہاتھ کی کلائی پر ایک کٹ کا نشان ہے جو ہماری شادی کے پہلے مہینے میں لگا تھا، کیا آپ نے دیکھا؟ نتاشا ایک لمحے کے لیے ہچکچائی۔ اسے یاد آیا کہ عفان ہمیشہ وہاں گھڑی یا بریسلٹ پہنتا ہے، لیکن اس نے فوراً اس خیال کو جھٹک دیا۔ مجھے تمہاری کسی کہانی میں دلچسپی نہیں ہے، تم ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم فائر کی جاتی ہو، تمہاری تنخواہ تمہارے گھر بھیج دی جائے گی۔ اب اگر تم اس بلڈنگ کے آس پاس بھی نظر آئیں تو میں پولیس بلا لوں گی۔ میڈم، آپ ایک دھوکے باز کے ساتھ زندگی شروع کر رہی ہیں، آپ پچھتائیں گی۔ سمرا نے آخری بار اسے خبردار کیا۔ گارڈز، اسے باہر نکالو۔ نتاشا نے منہ پھیر لیا۔ سمرا بوجھل قدموں سے اپنا سامان سمیٹ کر آفس سے باہر نکلی۔ نوکری کا جانا اس کے لیے معاشی موت کے برابر تھا۔ اب وہ اپنی بیٹی کا دودھ اور ادویات کہاں سے لائے گی؟ وہ ابھی پارکنگ لاٹ سے نکل ہی رہی تھی کہ ایک کالی چمکتی ہوئی گاڑی اس کے بالکل قریب آ کر رکی۔ گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا اور اندر سے عفان کا خاص سیکرٹری فاروق باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ بی بی، ذرا رکیے، آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، فاروق نے راستہ روکتے ہوئے کہا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ سمرا نے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ یہ بات آپ کے بارے میں نہیں، آپ کی اس چھوٹی سی بیٹی کے بارے میں ہے جو گھر پر اکیلی رو رہی ہوگی۔ فاروق کے ان الفاظ نے سمرا کے پیروں میں زنجیریں ڈال دیں۔ سمرا مڑی، اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ میری بیٹی کا نام بھی مت لینا اپنی زبان سے۔ فاروق اس کے قریب آیا اور لہجہ بالکل دھیما کر لیا، جو کسی سانپ کی پھنکار جیسا تھا۔ دیکھو سمرا، صاحب بہت رحم دل ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ تم خاموشی سے یہ شہر چھوڑ دو۔ یہ لو، اس چیک بک میں رقم تم خود بھر لو، اتنی کہ تمہاری 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ارباز شاہ نام کا بندہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے مر جانا چاہیے۔ سمرا نے حقارت سے وہ چیک بک دیکھی۔ اس سے کہنا کہ سمرا بخاری کی ممتا اور سچائی کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ بک سکتا ہے، میں نہیں۔ فاروق کا لہجہ یکسر بدل گیا۔ اس نے سمرا کا بازو سختی سے مروڑا۔ تو پھر پیار کی زبان تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ سن لو، عفان لاشاری کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ تمہیں اور تمہاری بچی کو اس دنیا سے ایسے غائب کروا سکتا ہے کہ کسی کو تمہاری ہڈی تک نہیں ملے گی۔ کل جو تھپڑ تمہیں پڑا تھا وہ صرف ایک ٹریلر تھا۔ اگر اب تم نے عدالت یا میڈیا کا رخ کیا تو یاد رکھنا، 2 ماہ کے بچے بہت نازک ہوتے ہیں، ذرا سی بد احتیاطی اور… سمرا کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ تم لوگ اتنے گر جاؤ گے، وہ اس کی اپنی بیٹی ہے، وہ صاحب کے ماضی کی ایک غلطی ہے جسے وہ مٹانا چاہتے ہیں۔ فاروق نے اسے دھکا دیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں،
یا تو پیسے لو اور غائب ہو جاؤ یا پھر اپنی بیٹی کا جنازہ اٹھانے کے لیے تیار رہو۔ گاڑی تیزی سے فراٹے بھرتی نکل گئی اور سمرا تپتی دھوپ میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اسے لگا جیسے چاروں طرف سے دیواریں سے کچلنے آ رہی ہیں، لیکن پھر اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ تم نے میری بیٹی کو دھمکی دی ہے ارباز، اب میں نہیں ڈروں گی، اب میں تمہیں اس کے انجام تک پہنچا کر دم لوں گی۔ اس نے اپنا فون نکالا اور تھر تھراتے ہاتھوں سے اپنی سہیلی عائزہ کو فون کیا تاکہ کسی وکیل کا پتہ کر سکے۔ یہ جنگ اب صرف سچ کی نہیں، بقا کی جنگ بن چکی تھی۔ کچہری کا ماحول ہمیشہ کی طرح شور و غل سے بھرپور تھا۔ ٹائپ رائٹرز کی ٹک ٹک، وکلا کے منشیوں کی آوازیں اور انصاف کی امید میں آئے ہوئے بے بس لوگوں کا ہجوم سمرا کے اعصاب پر سوار ہو رہا تھا۔ وہ اپنی بیٹی نور کو عائزہ کے پاس گھر چھوڑ کر آئی تھی، کیونکہ فاروق کی دھمکی کے بعد اسے ہر سایہ اپنی بیٹی کا دشمن لگ رہا تھا۔ سمرا، ہمت مت ہارنا۔ حمزہ صاحب ذرا سخت مزاج ضرور ہیں، لیکن وہ اس شہر کے واحد وکیل ہیں جو لاشاری خاندان کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت رکھتے ہیں۔ عائزہ کی کہی ہوئی بات سمرا کے کانوں میں گونجی۔ وہ ایک بوسیدہ سے دروازے کے سامنے رکی جس پر لگی نیم پلیٹ پر لکھا تھا حمزہ علی خان ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ اندر داخل ہوتے ہی سمرا کو کتابوں سے بھرا ہوا ایک کمرہ نظر آیا۔ لکڑی کی پرانی میز کے پیچھے ایک 30-32 سالہ شخص گہری سوچ میں ڈوبا ہوا کچھ فائلیں پڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے پختگی اور آنکھوں سے ذہانت جھلکتی تھی۔ جی؟ حمزہ نے سر اٹھائے بغیر پوچھا۔ سر، میرا نام سمرا بخاری ہے، میں ایک کیس کے سلسلے میں آئی ہوں۔ سمرا کی آواز تھوڑی لڑکھڑائی۔ حمزہ نے فائل بند کی اور اپنی اینک اتار کر میز پر رکھی۔ اس کی تیز نظروں نے سمرا کے ماتھے پر لگے زخم کا جائزہ لیا۔ بیٹھ جائیے سمرا صاحبہ، میرے پاس وقت کم ہے، اس لیے براہ راست مدعے پر آئیں۔ کس کے خلاف شکایت ہے؟ سمرا کرسی پر بیٹھ کے اور اپنے ہاتھ آپس میں بھینچ لیے۔ سر، مجھے عفان لاشاری کے خلاف کیس کرنا ہے۔ حمزہ کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے۔ اس نے کرسی پیچھے کی اور سمرا کو غور سے دیکھا۔ عفان لاشاری؟ وہ شخص جس کی پرسوں شہر کی سب سے بڑی بزنس ڈیل کے بعد شادی ہوئی ہے۔ آپ جانتی ہیں آپ کس کا نام لے رہی ہیں؟ وہ اس وقت حکومت اور قانون دونوں کی جیب میں ہے۔ وہ میرا شوہر ہے سر۔ سمرا کی آواز بلند ہوئی۔ 1 سال پہلے وہ ارباز شاہ بن کر میری زندگی سے نکلا تھا۔ اس نے اپنی موت کا ڈرامہ رچایا اور اب وہ کسی اور کی پہچان اپنا کر عیش کر رہا ہے۔ اس نے مجھے اور اپنی بیٹی کو ٹھکرا دیا ہے اور اب اس کے گنڈے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ حمزہ کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ محترمہ، یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے۔ اگر وہ عفان لاشاری ہے تو اس کے پاس پیدائشی سرٹیفکیٹ سے لے کر جائیداد کے کاغذات تک سب کچھ موجود ہوگا۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ ارباز شاہ ہے؟ سمرا نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے بیگ سے ایک پرانی فائل نکالی۔ یہ ہمارا نکاح نامہ ہے، یہ ہماری شادی کی تصویریں ہیں اور یہ میری بیٹی کا برتھ سرٹیفکیٹ ہے جس پر باپ کے نام کی جگہ ارباز شاہ لکھا ہے۔ حمزہ نے تصویریں ہاتھ میں لی اور انہیں بغور دیکھنے لگا۔ تصویر میں موجود شخص وہی تھا جو آج اخبارات کی زینت بنا ہوا تھا، مگر اس میں وہ سادہ اور خوش نظر آ رہا تھا۔ حمزہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ یہ صرف ایک عورت کے انصاف کی بات نہیں تھی، حمزہ کے لیے یہ لاشاری خاندان کو نیچا دکھانے کا بہترین موقع تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ لاشاری خاندان کے خلاف جانے کا مطلب کیا ہے؟ حمزہ نے کاغذات میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ آپ کی کردار کشی کریں گے، آپ کو پاگل ثابت کرنے کی کوشش کریں گے اور شاید آپ کی زندگی بھی خطرے میں ڈال دیں۔ وہ پہلے ہی مجھے مارنے کی دھمکی دے چکے ہیں سر، سمرا نے تڑپ کر کہا، لیکن میں اپنی بیٹی کو ایک مردہ باپ کی اولاد بن کر جینے نہیں دے سکتی جبکہ اس کا باپ زندہ ہے اور ظلم کر رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ دنیا دیکھے کہ عفان لاشاری ایک جھوٹا اور دھوکے باز انسان ہے۔ حمزہ اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر کچہری کا ہجوم نظر آ رہا تھا۔ لاشاری خاندان نے میرے والد کا کریئر تباہ کیا تھا سمرا صاحبہ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون خرید سکتے ہیں، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ سچ کو دفن کرنے کے لیے بہت گہری قبر چاہیے ہوتی ہے، اور کبھی کبھی مردے بھی قبر پھاڑ کر باہر آ جاتے ہیں۔ وہ مڑا اور سمرا کے قریب آیا۔ اس کے لہجے میں اب ایک عجیب سا عزم تھا۔ میں آپ کا کیس لڑوں گا، لیکن ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ سمرا نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ آپ کو اب سے وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ ہم سیدھا عدالت نہیں جائیں گے، ہم پہلے اسے اس کے اپنے ہی جال میں پھنسائیں گے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنی پرانی شناخت مٹا دی ہے، لیکن انسان اپنا خون نہیں بدل سکتا۔ ہم DNA ٹیسٹ کی درخواست دیں گے۔ سمرا کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگی۔ کیا عدالت اسے مجبور کر سکتی ہے؟
اگر ہم ثابت کر دیں کہ یہ عوامی مفاد اور ایک بچی کے مستقبل کا معاملہ ہے تو ہاں۔ حمزہ نے فون اٹھایا اور اپنے منشی کو آواز دی۔ بشیر، ایک پٹیشن تیار کرو، ہراسمنٹ اور پہچان چھپانے کا کیس عفان لاشاری کے خلاف۔ سمرا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شکریہ سر، بہت شکریہ۔ شکریہ ابھی مت کہیے سمرا صاحبہ، حمزہ نے سنجیدگی سے کہا، ابھی تو آگ کا دریا پار کرنا باقی ہے۔ عفان لاشاری چپ نہیں بیٹھے گا، وہ پلٹ کر وار کرے گا، اور وہ وار بہت گندا ہوگا۔ کیا آپ تیار ہیں؟ سمرا نے اپنے آنسو پونچھے اور کھڑی ہو گئی۔ جس عورت کو اس کا اپنا شوہر بھری محفل میں تھپڑ مار کر پاگل کہہ دے، اس کے پاس کھونے کے لیے اب کچھ نہیں بچا۔ میں تیار ہوں۔ حمزہ نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، کل صبح آپ میرے ساتھ تھانے چلیں گی FIR درج کروانے کے لیے۔ یہ پہلا قدم ہوگا، اور یاد رکھیے اب آپ اکیلی نہیں ہیں۔ جب سمرا دفتر سے باہر نکلی تو آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، لیکن اس کے دل کا بوجھ کچھ کم ہو گیا تھا۔ اسے ایک سہارا مل گیا تھا۔ دوسری طرف حمزہ نے میز پر پڑی ارباز اور سمرا کی تصویر کو دیکھا اور بڑبڑایا، کھیل اب شروع ہوا ہے عفان لاشاری۔ تم نے ایک معصوم عورت کو نہیں، ایک سوئی ہوئی شیرنی کو چھیڑا ہے۔ کچھ دور ایک کالی گاڑی میں بیٹھا ایک شخص حمزہ کے دفتر سے سمرا کو نکلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس نے فون نکالا اور ڈائل کیا۔ ہیلو سر، یہ وہ وکیل حمزہ کے پاس گئی تھی، کیس فائل ہو رہا ہے۔ فون کے دوسری طرف عفان لاشاری کے چہرے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ حمزہ، وہی بھوکا وکیل، اسے سمجھاؤ کہ لاشاریوں کے معاملے میں ٹانگ نہ اڑائے، ورنہ اس کی ٹانگیں سلامت نہیں رہیں گی۔ اور اس عورت پر نظر رکھو۔ جنگ کا میدان سج چکا تھا اور سمرا بخاری اب پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ عدالت کے کمرے میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ میڈیا کے نمائندے اور شہر کے بااثر لوگ اس اسکینڈل کی سماعت دیکھنے کے لیے موجود تھے جس نے پورے ملک میں ہلچل مچا دی تھی۔ سمرا بخاری اپنی بیٹی نور کو گود میں لیے ایک کونے میں بیٹھی تھی، جبکہ دوسری طرف عفان لاشاری اپنے مہنگے سوٹ میں ملبوس پر اعتماد انداز میں اپنے وکلا کی فوج کے ساتھ بیٹھا تھا۔ آرڈر، آرڈر، جج نے ہتھوڑا مارتے ہوئے کمرے میں خاموشی پیدا کی۔ جی حمزہ صاحب، اپنی کارروائی شروع کریں۔ حمزہ ڈائس پر آیا اور اس نے ایک نظر عفان پر ڈالی جس کی آنکھوں میں غرور صاف چھلک رہا تھا۔ جناب عالی، حمزہ کی آواز گونجی، میرے پاس وہ تمام دستاویزی ثبوت موجود ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ شخص جسے آج دنیا عفان لاشاری کے نام سے جانتی ہے دراصل سمرا بخاری کا شوہر ارباز شاہ ہے۔ یہ نکاح نامہ، یہ تصاویر اور یہ وہ گواہ ہیں جنہوں نے انہیں 1 سال پہلے تک انہیں ایک ساتھ بستی میں رہتے دیکھا تھا۔ عفان کا وکیل مسٹر کھوکھر فوراً کھڑا ہوا۔ جناب، یہ سب تصاویر جعلی ہو سکتی ہیں، آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، کسی کا بھی چہرہ کسی کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ میرے موکل ایک معزز کاروباری شخصیت ہیں، ان کا اس عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ محض بلیک میلنگ کا ایک سستا طریقہ ہے۔ اگر یہ بلیک میلنگ ہے، حمزہ نے پلٹ کر کہا، تو پھر مسٹر عفان لاشاری کو DNA ٹیسٹ کروانے میں کیا اعتراض ہے؟ اس بچی کا DNA اگر عفان لاشاری سے میچ کر جاتا ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پورے کمرے میں چمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ عفان کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں ابھریں، لیکن اس نے خود پر قابو پایا۔ نتاشا جو پہلی صف میں بیٹھی تھی بے چینی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں وہ تصویر بار بار گھوم رہی تھی جو اسے عفان کے لاکر سے ملی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ عفان سے اکیلے میں بات کرے گی، لیکن اب بات عدالت تک پہنچ چکی تھی۔ جج نے عفان کی طرف دیکھا۔ مسٹر عفان، کیا آپ کو اس ٹیسٹ پر کوئی اعتراض ہے؟ عفان کھڑا ہوا۔ اس کی آواز میں مصنوعی وقار تھا۔ جناب، مجھے اعتراض صرف اس بات پر ہے کہ ایک جھوٹی عورت کے کہنے پر میری عزت اچھالی جا رہی ہے، لیکن اگر عدالت چاہتی ہے تو میں تیار ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ نتیجہ میرے حق میں آئے گا۔ عدالت نے اگلے ہفتے کے لیے DNA سیمپل لینے کا حکم دے دیا اور کارروائی ملتوی کر دی۔ جیسے ہی عفان گھر پہنچا، اس نے غصے میں میز پر پڑا گلدان دیوار پر دے مارا، جس کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے۔ تم پاگل ہو گئے ہو ارباز؟ بیگم لاشاری کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر خوف تھا۔ تم نے ٹیسٹ کے لیے ہاں کیوں کی؟ تم جانتے ہو کہ وہ بچی تمہاری ہے۔ تو میں کیا کرتا امی؟ عفان چلایا۔ اگر میں وہاں انکار کرتا تو جج کو اسی وقت شک ہو جاتا، میڈیا میرا جینا حرام کر دیتا۔ اب کیا ہوگا؟ بیگم لاشاری نے سر تھام لیا۔ میں نے انتظام کر لیا ہے۔ عفان کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک آئی۔ جس لیبارٹری میں سیمپل جائیں گے اس کا مالک میرا احسان مند ہے، رپورٹ وہی آئے گی جو میں چاہوں گا۔ سمرا بخاری کو لگ رہا ہے کہ وہ جیت جائے گی، لیکن اسے نہیں پتا
کہ قانون امیروں کی لونڈی ہے۔ اسی وقت نتاشا دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ تم کس لیبارٹری کی بات کر رہے ہو عفان؟ عفان اور اس کی ماں ساکت رہ گئے۔ نتاشا دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ میں پچھلے 1 گھنٹے سے تمہارے بدلتے ہوئے لہجے کو سن رہی ہوں۔ تم ارباز کیوں کہے جا رہے ہو اور یہ رپورٹ بدلنے کی بات کیا ہے؟ نتاشا، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ عفان نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی لیکن نتاشا نے اسے جھٹک دیا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو۔ میں نے تمہارے لاکر میں وہ تصویر دیکھی تھی، وہی تصویر جو آج وکیل حمزہ عدالت میں دکھا رہا تھا۔ تم واقعی وہی ارباز ہو نا؟ تم نے مجھ سے، میرے باپ سے اور پوری دنیا سے جھوٹ بولا۔ نتاشا کی آواز کانپ رہی تھی۔ نتاشا، میری بات سنو۔ میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا، تمہاری محبت کے لیے۔ عفان نے ایک اور جھوٹ گھڑنے کی کوشش کی۔ محبت کے لیے؟ نتاشا نے حقارت سے اسے دیکھا۔ جس شخص نے اپنی پہلی بیوی اور 2 ماہ کی بچی کو سڑک پر چھوڑ دیا، وہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ تم صرف دولت سے محبت کرتے ہو۔ بیگم لاشاری نے مداخلت کی۔ نتاشا بیٹی، دیکھو اگر یہ بات باہر نکلی تو تمہاری بدنامی بھی ہوگی۔ تم لاشاری خاندان کی بہو ہو۔ اس سچ کے ساتھ تمہارا وقار بھی خاک میں مل جائے گا۔ میرا وقار ایک دھوکے باز کی بیوی بن کر رہنے میں نہیں ہے بیگم لاشاری۔ نتاشا نے 2 ٹوک جواب دیا۔ اگر ڈی این اے رپورٹ غلط آئی تو میں خود میڈیا کو بتاؤں گی کہ آپ لوگ کیا سازش کر رہے ہیں۔ نتاشا غصے میں وہاں سے نکل گئی۔ عفان نے دانت پیستے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ امی، نتاشا اب ہمارے لیے خطرہ بن رہی ہے۔ ہمیں سمرا اور نتاشا دونوں کا منہ بند کرنا ہوگا۔ اگلے دن حمزہ سمرا کے گھر آیا۔ وہ فکر مند دکھائی دے رہا تھا۔ سمرا صاحبہ، عفان نے بہت آسانی سے ٹیسٹ کے لیے ہاں کر دی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ سیمپل یا رپورٹ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے گا۔ سمرا نے نور کو سینے سے لگایا۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں سر؟ کیا انصاف صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس پیسہ ہے؟ نہیں، حمزہ نے عزم سے کہا۔ میں نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ سیمپل لیتے وقت ایک غیر جانبدار مبصر موجود ہو اور ٹیسٹ 2 مختلف لیبارٹریوں سے کروایا جائے۔ سمرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سر، آپ میرے لیے اتنا کیوں کر رہے ہیں؟ حمزہ خاموش رہا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں بارش ہو رہی تھی۔ شاید اس لیے کہ میں نے بھی ایک بار ایک جھوٹ کے سامنے ہار مانی تھی۔ اب میں کسی اور کو ہارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک سمرا کے فون پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا۔ اگر اپنی بیٹی کی زندگی پیاری ہے تو کل عدالت مت آنا، یہ آخری وارننگ ہے۔ سمرا کا فون اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ حمزہ نے فوراً فون اٹھایا اور میسج پڑھا۔ وہ ڈر گئے ہیں سمرا صاحبہ۔ حمزہ نے اسے تسلی دی۔ وہ جتنا آپ کو ڈرائیں گے سمجھ لیجئے ہم فتح کے اتنے ہی قریب ہیں۔ لیکن سمرا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عفان لاشاری اب ایک زخمی سانپ کی طرح ہے اور وہ کسی پر بھی وار کر سکتا تھا۔ اس رات سمرا سو نہ سکی۔ اسے ہر آہٹ پر عفان کا وہ تھپڑ یاد آتا جو اب ایک ناسور بن چکا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ سمرا کی آنکھ اچانک کھلی۔ اس کا دل کسی نامعلوم خوف سے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ساتھ والے جھولے کو چھوا۔ جھولا خالی تھا۔ نور؟ سمرا کے منہ سے ایک وحشت زدہ چیخ نکلی۔ وہ پاگلوں کی طرح اٹھی۔ پورے گھر کی خاک چھان ماری لیکن اس کی 2 ماہ کی بچی کہیں نہیں تھی۔ دروازے کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ سمرا وہیں زمین پر گر کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اسی لمحے اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر ان نون نمبر چمک رہا تھا۔ سمرا نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ہیلو، میری بچی، میری نور کہاں ہے؟ سمرا کی آواز میں ایک ماں کی تڑپ تھی۔ فون کی دوسری طرف ایک جانی پہچانی سرد آواز گونجی۔ تمہیں وارننگ دی تھی سمرا، لیکن تم نہیں مانی۔ اگر اپنی بیٹی کو زندہ دیکھنا چاہتی ہو تو شہر کے باہر پرانے ٹیکسٹائل مل کے گودام میں اکیلی آ جاؤ۔ اگر پولیس یا اس وکیل حمزہ کو خبر کی تو اس بچی کا جنازہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ فون کٹ گیا۔ سمرا نے بغیر سوچے سمجھے اپنی چادر اوڑھی اور دیوانی ہو کر گودام کی طرف بھاگی۔ شہر کے مضافات میں پرانا گودام اندھیرے اور گرد میں ڈوبا ہوا تھا۔ سمرا ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ سامنے ایک مدھم بلب جل رہا تھا جس کے نیچے فاروق کھڑا تھا اور اس کی گود میں نور تھی۔ بچی رو رہی تھی۔ نور، میری بچی۔ سمرا آگے بڑھی لیکن فاروق نے پستول نکال کر اس کی طرف تان لیا۔ اسی لمحے اندھیرے میں سے قدموں کی آواز ابھری۔ عفان لاشاری اپنے مہنگے سوٹ میں سگار پیتا ہوا روشنی میں آیا۔ آج اس کے چہرے پر کوئی مصنوعی شرافت نہیں تھی بلکہ وہ تکبر اور سفاکیت کا مجسمہ لگ رہا تھا۔ آ گئی تم؟ ایک ضد نے تمہیں کہاں لا کھڑا کیا سمرا؟
عفان نے سگار کا دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے کہا۔ سمرا کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ تمہیں شرم نہیں آئی ارباز؟ اپنی ہی سگی بیٹی کو اغوا کرواتے ہوئے تمہارے ہاتھ نہیں کانپے؟ تم کتنے گر جاؤ گے؟ ہاں، عفان اچانک چلایا۔ اس کی آواز گودام میں گونجی۔ ہاں، میں ارباز ہوں، سن لیا تم نے؟ یہی سننا چاہتی تھی نا تم؟ لو، میں آج مانتا ہوں کہ میں ارباز شاہ ہوں، جس نے تم سے پسند کی شادی کی تھی۔ خوش ہو گئی تم اب؟ سمرا اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ اگر تم ارباز ہو تو تم نے ہمارے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ ہم نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم تو کہتے تھے مجھ سے محبت کرتے ہو۔ محبت؟ عفان نے ایک تلخ قہقہا لگایا۔ محبت سے پیٹ نہیں بھرتا سمرا۔ میں اس 2 کمرے کے مکان میں گھٹ گھٹ کر مر رہا تھا۔ مجھے یاد ہے جب میں تمہارے لیے سستی چوڑیاں لا کر خوش ہوتا تھا اور اندر سے میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ مجھے وہ غربت، وہ بسوں کے دھکے، وہ بلوں کی فکر، مجھے اس سب سے نفرت تھی۔ بیگم لاشاری کو ایک وارث چاہیے تھا اور مجھے ایک سلطنت۔ میں نے اپنی موت کا ڈرامہ اس لیے رچایا تاکہ اس سڑان زدہ زندگی سے نکل سکوں۔ تم نے غریبی سے نہیں، اپنی غیرت سے فرار حاصل کیا ہے ارباز۔ سمرا کے آنسو اب خشک ہو چکے تھے۔ تم ایک بزدل انسان ہو۔ تم نے دولت کے لیے اپنا ضمیر، اپنا نام، اپنا خاندان سب بیچ دیا۔ عفان نے فاروق کو اشارہ کیا۔ فاروق نے ایک بریف کیس لا کر سمرا کے پیروں میں پھینکا۔ بریف کیس کھلا تو وہ کروڑوں روپوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ لو، عفان نے حقارت سے کہا۔ اس میں اتنے پیسے ہیں کہ تم اور تمہاری بیٹی پوری زندگی عیاشی کر سکتی ہو۔ اس شہر سے چلی جاؤ۔ کل عدالت میں حمزہ کے ساتھ مت جانا اور اپنا کیس واپس لے لو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اگلی بار میں اس بچی کو چھوڑوں گا نہیں۔ سمرا نے اس پیسوں سے بھرے بریف کیس کو زور سے ٹھوکر ماری۔ نوٹ ہوا میں اڑ کر گیلے فرش پر بکھر گئے۔ تم میری ممتا کی قیمت لگا رہے ہو۔ سمرا بخاری بکاؤ نہیں ہے ارباز۔ یہ پیسے اپنی نتاشا اور اپنی جھوٹی ماں کے لیے رکھو، کیونکہ جب سچ سامنے آئے گا تو تمہیں ان کی بہت ضرورت پڑے گی۔ عفان نے غصے سے دانت پیسے۔ تم نہیں مانو گی۔ اس سے پہلے کہ عفان کچھ اور کہتا، گودام کے ایک تاریک کونے سے کسی کے تالیاں بجانے کی آواز آئی۔ عفان اور فاروق چونک کر مڑے۔ وہاں اندھیرے سے نتاشا باہر نکلی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ہاتھ میں موبائل فون تھا جس کا کیمرہ آن تھا۔ نتاشا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ عفان کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ نتاشا چلتی ہوئی سمرا کے پاس آئی اور پھر نفرت سے عفان کی طرف دیکھا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ جس شخص کو میں نے اپنا خدا بنا لیا تھا وہ کتنا گرا ہوا ہے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میرے باپ کی دولت کو دھوکہ دیا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ تم اتنے سفاک ہو کہ ایک ماں سے اس کی بچی چھین لو گے۔ میں نے تمہارا سارا اعتراف ریکارڈ کر لیا ہے عفان۔ نہیں، ارباز شاہ۔ نتاشا، میری بات سنو۔ عفان گھبرا گیا۔ اس نے فاروق کو فون چھیننے کا اشارہ کیا، لیکن اسی لمحے گودام کے باہر سائرن کی آوازیں گونجنے لگیں۔ وکیل حمزہ پولیس کی نفری کے ساتھ اندر داخل ہو چکا تھا۔ حمزہ نے آگے بڑھ کر فاروق کے ہاتھ سے بچی لی اور سمرا کی گود میں دے دی۔ سمرا اپنی بچی کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں عفان، حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن میں تمہیں ابھی گرفتار نہیں کرواؤں گا۔ تمہارے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز کل رات تمہارے ایوارڈ فنکشن میں انتظار کر رہا ہے۔ حمزہ نے سمرا اور نتاشا کو اشارہ کیا اور وہ پولیس کی حفاظت میں وہاں سے نکل گئے۔ عفان گودام کے فرش پر بکھرے نوٹوں کے درمیان بے بسی اور غصے سے کھڑا رہ گیا۔ اگلی رات شہر کا سب سے مہنگا ہوٹل روشنیوں سے نہا رہا تھا۔ یہ بزنس مین آف دی ایئر ایوارڈ کی تقریب تھی۔ لاشاری مینشن میں عفان اور اس کی ماں خوفزدہ تھے، لیکن انہیں لگا کہ اپنی بے پناہ دولت اور اثر و رسوخ کے بلبوتے پر انہوں نے پولیس کو دبا لیا ہے اور نتاشا کو بھی منا لیں گے۔ نتاشا صبح سے گھر پر نہیں تھی اور عفان مسلسل اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ شہر کے تمام بڑے بزنس مین، وزراء اور میڈیا کیمرے وہاں موجود تھے۔ بیگم لاشاری پہلی صف میں بڑے فخر سے بیٹھی تھی۔ اسٹیٹ سیکرٹری نے مائک پر اعلان کیا، اور اب میں دعوت دوں گا اس سال کی سب سے کامیاب اور ایماندار بزنس آئیکن کو، جناب عفان لاشاری۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ عفان اپنے مخصوص غرور کے ساتھ اسٹیج پر آیا، مسکراتے ہوئے ایوارڈ وصول کیا اور ڈائس کے مائک کے سامنے کھڑا ہوا۔ خواتین و حضرات، یہ ایوارڈ صرف میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ میرے خاندان، میری والدہ کی تربیت اور سچائی کے راستے پر چلنے کا انعام ہے۔ ہم لاشاری ہمیشہ اقدار اور ایمانداری پر یقین رکھتے ہیں۔ 1 منٹ۔ اچانک ہال کے پچھلے دروازے سے ایک گونجدار آواز آئی۔ سب کی نظریں اس طرف اٹھ گئیں۔ نتاشا سرخ رنگ کے جوڑے میں ملبوس انتہائی پر اعتماد قدموں کے ساتھ اندر داخل ہو رہی تھی۔
اس کے ایک طرف وکیل حمزہ تھا اور دوسری طرف سمرا بخاری جس نے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا رکھا تھا۔ عفان کے ہاتھ سے ایوارڈ چھوٹ کر ڈائس پر گرا۔ بیگم لاشاری کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ نتاشا، یہ کیا مذاق ہے؟ تم ان لوگوں کو یہاں کیوں لائی ہو؟ عفان نے مائک سے ہٹ کر گھبراہٹ میں کہا، لیکن اس کی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ نتاشا سیدھی سٹیج کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور ایک رپورٹر کے ہاتھ سے مائک چھین لیا۔ خواتین و حضرات، آج آپ جس شخص کو ایمانداری کا ایوارڈ دے رہے ہیں وہ دراصل اس شہر کا سب سے بڑا فراڈیا، دھوکے باز اور ایک مجرم ہے۔ نتاشا کی آواز میں غضب تھا۔ ہال میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ کیمروں کے فلیش چمکنے لگے۔ یہ ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ سیکیورٹی، انہیں باہر نکالو، بیگم لاشاری چلائیں۔ خاموش رہیں بیگم لاشاری، حمزہ کی گرجدار آواز ابھری، ورنہ آپ کے کالے کرتوت بھی ابھی کے ابھی سامنے آ جائیں گے۔ نتاشا نے مائک سمرا کی طرف بڑھا دیا۔ سمرا نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں آج کوئی خوف نہیں تھا، صرف فتح کی چمک تھی۔ اس شخص کا نام عفان لاشاری نہیں بلکہ ارباز شاہ ہے۔ یہ میرا شوہر ہے۔ سمرا نے حاضرین کی طرف دیکھ کر بولنا شروع کیا۔ 1 سال پہلے اس نے اپنی ہی لاش کا ڈرامہ رچا کر مجھے بیوہ کیا تاکہ یہ لاشاری گروپ کی دولت ہتھیا سکے اور نتاشا سے جھوٹی شادی کر سکے۔ میڈیا کے لوگ سٹیج کی طرف بھاگے۔ مسٹر عفان، کیا یہ سچ ہے؟ کیا آپ کی کوئی پہلی بیوی ہے؟ سوالات کی بوچھاڑ ہو گئی۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ عورتیں مجھے بلیک میل کر رہی ہیں، عفان نے چیختے ہوئے مائک میں کہا۔ نتاشا نے مسکرا کر حمزہ کی طرف دیکھا۔ حمزہ نے اپنا لیپ ٹاپ ہوٹل کے مین پروجیکٹر سے کنیکٹ کر دیا۔ اگلے ہی لمحے ہوٹل کی بڑی سکرین پر گودام والی ویڈیو چلنے لگی۔ عفان کا وہ چہرہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا جب وہ کہہ رہا تھا کہ ہاں، میں ارباز ہوں، مجھے اس غربت سے نفرت تھی، میں نے اپنی موت کا ڈرامہ رچایا۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ عفان کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ بیگم لاشاری اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نتاشا سٹیج پر چڑھی اور عفان کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ تم نے مجھ سے میری دولت چھینی تھی عفان، لیکن تم نے اس عورت سے اس کی ممتا اور عزت چھیننے کی کوشش کی۔ آج تم دونوں جگہ سے ہار گئے ہو۔ نتاشا نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک زوردار تھپڑ عفان کے چہرے پر رسید کیا۔ یہ تھپڑ بالکل ویسا ہی تھا جیسا عفان نے سمرا کو مارا تھا۔ یہ تھپڑ اس دکھ کے لیے ہے جو تم نے سمرا کو دیا، اور یہ پولیس اس فراڈ کے لیے جو تم نے میرے ساتھ کیا۔ ہال کے دروازے کھلے اور انسپیکٹر جاوید اپنی ٹیم کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ عفان لاشاری جو کچھ دیر پہلے تک شہر کا سب سے طاقتور انسان تھا، اب بے بسی سے اپنے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگتے دیکھ رہا تھا۔ سمرا نے اپنی بیٹی کو چوما۔ حمزہ نے اس کی طرف دیکھ کر ایک پرسکون مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ ایک لمبی تکلیف دہ رات بالآخر ختم ہو چکی تھی اور سچائی کا سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو رہا تھا۔ سمرا بخاری اب ایک بے بس کلرک یا روتی ہوئی بیوہ نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے حق کے لیے لڑ کر جیتنے والی ایک مضبوط ماں بن چکی تھی۔ عدالت کے باہر میڈیا کا جمع غفیر تھا، لیکن آج کی فضا میں وہ گھٹن نہیں تھی جو سمرا نے پہلے دن محسوس کی تھی۔ آج کی ہوا میں فتح کی خوشبو اور انصاف کا سکون تھا۔ عدالتی کارروائی مکمل ہو چکی تھی۔ عدالت کے بھاری دروازے کھلے اور پولیس کے پہرے میں عفان لاشاری باہر نکلا۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور وہی مہنگا سوٹ جو کبھی اس کے غرور کی علامت تھا، اب اس کے لیے قیدی کے لباس سے زیادہ حقیر لگ رہا تھا۔ اس کے پیچھے بیگم لاشاری تھیں جن کا سر ندامت سے جھکا ہوا تھا اور وہ اپنے دوپٹے سے چہرہ چھپا رہی تھی۔ دروازے کے پاس ہی سمرا بخاری کھڑی تھی۔ اس نے سفید سادہ لباس پہن رکھا تھا اور اس کی گود میں نور سکون سے سو رہی تھی۔ جیسے ہی عفان قریب پہنچا، اس کے قدم رک گئے۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ایک شکست خوردہ انسان کی بے بسی تھی۔ اس نے ایک نظر سمرا پر ڈالی اور پھر اپنی بیٹی نور پر جس کے وجود سے وہ انکار کرتا رہا تھا۔ سمرا، عفان کے خشک لبوں سے ایک لرزتی ہوئی صدا نکلی۔ مجھے معاف کر دو، میں دولت کے نشے میں اندھا ہو گیا تھا۔ سمرا نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر جمائیں، لیکن وہاں اب نفرت بھی نہیں بچی تھی، صرف ایک گہرا ملال تھا۔ معافی مجھ سے نہیں ارباز، اپنے ضمیر سے مانگو، اگر وہ کہیں زندہ بچا ہے تو۔ سمرا کی آواز مستحکم تھی۔ تم نے صرف میرا دل نہیں توڑا تھا، تم نے اس ننھی سی جان کا حق چھینا تھا۔ تم نے اپنی ہوس کے لیے اس باپ کو مار دیا جس پر اسے فخر ہونا چاہیے تھا۔ میں تمہارے اور نور کے لیے سب کچھ چھوڑ دوں گا، بس یہ کیس واپس لے لو، مجھے جیل مت بھیجو سمرا، عفان نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ فاروق اور اس کے دیگر ساتھی پہلے ہی وعدہ معاف گواہ بن چکے تھے۔ حمزہ جو سمرا کے پیچھے کھڑا تھا آگے بڑھا اور عفان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے عفان صاحب،
قانون جذبات پر نہیں ثبوتوں پر چلتا ہے۔ آپ نے اپنی موت کا ڈرامہ رچایا، جائیداد ہڑپ کی، معصوم بچی کو اغوا کیا اور ایک عورت کی زندگی برباد کی۔ اب ان گناہوں کا حساب اس کال کوٹھری میں ہوگا، جہاں آپ کو اپنی پرانی شناخت ارباز شاہ کے ساتھ رہنا پڑے گا، لیکن اس بار کسی محبت کے بغیر۔ پولیس نے عفان کو بازو سے پکڑ کر وین کی طرف دھکیلا۔ بیگم لاشاری روتی ہوئی پیچھے گئیں، لیکن کسی نے ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ وہ اقتدار کا سورج جو جھوٹ کی بنیاد پر چڑھا تھا ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ نتاشا جو دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، دھیرے دھیرے سمرا کے قریب آئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ اس نے وہ کاغذات سمرا کی طرف بڑھائے۔ یہ کیا ہے میڈم؟ سمرا نے حیرت سے پوچھا۔ میڈم نہیں سمرا، اب صرف نتاشا، اس نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہ لاشاری گروپ کے ان شیئرز کے کاغذات ہیں جو عفان نے میرے نام پر منتقل کیے تھے۔ قانونی طور پر اب یہ تمہارے اور نور کے ہیں۔ یہ اس نقصان کا ازالہ تو نہیں کر سکتے جو تم نے سہا، لیکن تمہاری بیٹی کا مستقبل اب محفوظ ہے۔ سمرا نے کاغذات دیکھے اور پھر نتاشا کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے یہ دولت نہیں چاہیے نتاشا، مجھے صرف میرا سچ چاہیے تھا جو مجھے مل گیا۔ میں اپنی محنت سے نور کی پرورش کروں گی۔ نتاشا نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ یہ تمہارا حق ہے سمرا، اور نور کا بھی۔ میں اب کچھ عرصہ ملک سے باہر جا رہی ہوں، خود کو تلاش کرنے۔ میں نے بھی ایک دھوکے باز سے محبت کی تھی، اس کے زخم بھرنے میں وقت لگے گا۔ دونوں عورتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، دو ایسی روحیں جنہیں ایک ہی شخص نے پامال کیا تھا، لیکن آج وہ دونوں آزاد تھیں۔ نتاشا رخصت ہوئی تو حمزہ سمرا کے پاس آیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان نارنجی رنگ کی چادر اوڑھ رہا تھا۔ تو اب سمرا بخاری کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ حمزہ نے نرمی سے پوچھا۔ سمرا نے نور کو اپنی باہوں میں سمیٹا اور گہرا سانس لیا۔ اب میں صرف نور کی ماں بن کر جینا چاہتی ہوں، ایک ایسی عورت جو کسی سہارے کی محتاج نہیں ہے۔ میں نے بہت کچھ کھویا ہے حمزہ صاحب، لیکن اپنی خودداری کو پانے کے لیے وہ قیمت شاید ضروری تھی۔ آپ ایک بہادر عورت ہیں سمرا۔ حمزہ کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ اگر کبھی کسی موڑ پر وکیل یا ایک دوست کی ضرورت پڑے تو یاد رکھیے گا کہ حمزہ علی خان ابھی ریٹائر نہیں ہوا۔ سمرا مسکرائی۔ شکریہ حمزہ صاحب، آپ نہ ہوتے تو شاید میں سڑک پر دم توڑ دیتی۔ آپ نے مجھے لڑنا سکھایا۔ وہ دونوں سیڑھیاں اتر کر اپنی اپنی منزل کی طرف بڑھ گئے۔ سمرا سمندر کے کنارے بنی پگ ڈنڈی پر چلنے لگی۔ سمندر کی لہریں شور مچا رہی تھیں، جیسے اس کی جیت کا جشن منا رہی ہوں۔ اس نے نور کے ماتھے پر بوسہ دیا اور دور افق پر نظریں جما دیں۔ ماضی کا وہ ارباز شاہ مر چکا تھا اور وہ عفان لاشاری سلاخوں کے پیچھے تھا۔ اب جو بچا تھا وہ صرف سمرا تھی، اس کا عزم تھا اور ایک نئی زندگی کی امید تھی۔ ہوا کے ایک جھونکے نے اس کے دوپٹے کو لہرایا اور سمرا نے ایک پر اعتماد قدم آگے بڑھایا۔ اندھیری رات گزر چکی تھی، اب ایک نئی صبح کا آغاز تھا۔ یہ کہانی ایک سیدھی مگر کڑوی حقیقت کو بے نقاب کرتی ہے کہ محبت کے نام پر کیے گئے دعوے اکثر مفاد کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ سمرا کا کردار شروع میں کمزور اور ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہی اس کہانی کی سب سے مضبوط ریڑھ کی ہڈی ہے، کیونکہ اس نے رونے کے بجائے لڑنا سیکھا۔ جبکہ ارباز یا عفان ایک ایسا کردار ہے جو حقیقت کے قریب ہے، لالچ، خود غرضی اور طاقت کے نشے میں اندھا انسان جو محبت کو صرف اس وقت تک مانتا ہے جب تک وہ اس کے مفاد میں ہو۔ اس لیے وہ ولن ہونے کے باوجود مصنوعی نہیں لگتا، بلکہ معاشرے کی تلخ سچائی دکھاتا ہے۔ نتاشا کا کردار اچھی طرح لکھا گیا ہے کیونکہ وہ صرف دوسری عورت نہیں رہتی، بلکہ سچ سامنے آنے پر درست فیصلہ لے کر خود کو بھی ریڈیم کرتی ہے۔ جبکہ حمزہ کا کردار تھوڑا مثالی ضرور ہے، لیکن کہانی کو توازن دیتا ہے۔ البتہ کہانی میں کہیں کہیں جذباتی شدت حقیقت پر بھاری ہو جاتی ہے، خاص طور پر اتفاقات اور ڈرامائی انکشافات بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں، جس سے حقیقت کا وزن کمزور پڑتا ہے۔ اگر ان میں تھوڑی پیچیدگی اور مزاحمت بڑھائی جاتی تو اثر اور گہرا ہوتا۔ مجموعی طور پر یہ کہانی یہ پیغام دیتی ہے کہ سچ وقتی طور پر ہار سکتا ہے مگر مٹتا نہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عورت کمزور نہیں ہوتی، وہ تب تک خاموش رہتی ہے جب تک اس کی حد نہ ٹوٹ جائے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہو جائے تو بڑے سے بڑا طاقتور انسان بھی گر سکتا ہے۔ لہٰذا ریڈر کے لیے سبق صاف ہے، کسی پر اندھا اعتبار نہ کرو، اپنی خودداری کبھی نہ بیچو، اور اگر ظلم ہو تو خاموش رہنا سب سے بڑی کمزوری ہے۔ لڑنا سیکھو، کیونکہ حق مانگنے سے نہیں چھیننے سے ملتا ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔